بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت پر مدعو کیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو گننا شروع ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ میری خواہش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم مبارک کے گوشت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک اس قدر پڑے تھے، اتنے ہی غلاموں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ دعوت سے متاثر ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ سے فرمایا، ہے فاطمہ، آج میرے دینی بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی شاندار دعوت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے گوشت ایک ایک غلام آزاد کیا ہے۔ میری بھی آرزو ہے کہ کاش ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر شاندار دعوت کر سکتے۔ سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ حضرت علی کی اس خواہش سے متاثر ہو کر کہا کہ بہت اچھا، آپ تشریف لے جائیں، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کی دعوت دے کر آئیں۔ انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی اسی طرح کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور دعوت دی۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کی ایک کثیر جماعت کے ہمراہ اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف فرما ہوئے سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کھڑی ہو گئی اور دعا مانگی، ہے اللہ، تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب صلاۃ والسلام اور محبوب صلاۃ والسلام کے اصحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت رکھی ہے۔ تیری بندی کا تجھ پر بھروسہ ہے میرے پروردگار، آج تو میری لاج رکھ لینا اور اس دعوت کے کھانوں کا انتظام عالم الغیب سے فرما دینا۔ سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ یہ دعا مانگنے کے بعد ہانڈی چولہوں پر چڑھا دی۔ تمام ہانڈیاں پروردگار عالم کے فضل و کرم سے لذیذ قسم کے کھانوں سے بھر گئیں۔ سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ہانڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کیا اور حضور سرور کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے، لیکن قدرت الہی سے ہانڈیوں میں موجود کھانا ذرا برابر بھی کم نہ ہوا۔ اصحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کھانوں کو دیکھ کر ان کی لذت اور خوشبو سے بہت حیرت زدہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
فرمایا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ اصحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھجوایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی اثنا میں سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ تنہائی میں جا کر سجدہ ریز ہو گئیں اور یہ دعا مانگی، ہے اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب صلاۃ والسلام کے ایک ایک قدم مبارک کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا ہے، مگر تیری بندی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر استطاعت نہیں رکھتی۔ پروردگار عالم جہاں تو نے میری خاطر جنت سے کھانا بھجوا کر میری لاج رکھ لی، وہاں تو میری خاطر اپنے محبوب کے ان قدموں کے برابر جتنے قدم مبارک چل کر میرے گھر تشریف لائے ہیں، اپنے محبوب صلاۃ والسلام کی امت کے گنہگار بندوں کو دوزخ سے رہائی عطا فرما دے۔ سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ یہ دعا جیسے ہی مانگ کر فارغ ہوئی، اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بشارت لے کر حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ سید فاطمہ الزہرا کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے 1000 گنہگار امتیوں کو دوزخ سے خلاصی عطا فرما دی گئی۔ اے میری اسلامی بہنوں، ان واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کیونکہ مسلمان کی دعا اس کی غیر موجودگی میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، ہمیں بھی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ سید فاطمہ الزہرا خود سچی اور سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی، ہمیں بھی ان کی ان عادتوں کو اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہیے۔ پردہ دار بنو تاکہ گود میں امام حسن امام حسین جیسی اولاد دیکھو۔ سید فاطمہ الزہرا کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے آپ خانہ داری کے اموار میں کبھی کسی رشتہ دار یا ہمسائے کو اپنی مدد کے لیے نہ بلاتی تھی، چاہے آپ خود فاقے سے ہوں، لیکن جب تک اپنے شوہر اور بچوں کو کھانا نہ کھلاتی تب تک خود ایک لقمہ بھی نہ لیتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خاتون جنت کی سیرت کے ان گوشوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ خاتون جنت کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے کتب المدینہ کی کتاب شان خاتون جنت کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ شکریہ۔